اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ آنے والے تمام معززین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ سب دوست قابل فخر ہیں، اور یہ آج یہاں پہ ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن ہے۔ غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کے 12ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مبارکباد کی مستحق ہے وہ تمام ٹیم جو راہ اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے دن رات تھر یا کہاں بھی انسانیت کو ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے 2022 میں ہم نے فلڈ کے حوالے سے ورکنگ کی، تو 17 سے 18 دوست ہم وہاں پہ گئے اور 5 دن ہم نے وہاں پہ قیام کیا، اور آپ کی امانت جو 50 سے 60 لاکھ روپیہ تھی وہ امانتاً وہاں پہ لگا دی۔ اسی طرح 2023 میں فلڈ آیا قصور میں، ہم کچھ دوست گئے، تھوڑی سی وہاں پہ بھی جا کے ورکنگ کی، اور 2023 میں جو ہم نے کام کیا، الحمدللہ چاروں ڈسپینسریوں سے تقریباً 80,000 کے قریب لوگ مستفید ہوئے۔ تقریباً 70 بچیوں کی شادی میں امداد کی، 61 لوگوں کو کیش کی صورت میں ان کی مدد کی، ایک جگہ واٹر پمپ لگوایا، اور 8 لوگوں کو مائکرو بزنس چھوٹے پیمانے پر کاروبار کروا کے دیا۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اور ہمیشہ سے یہ سلسلہ آپ کی مدد کا منتظر رہا ہے۔ وہ سے دوست آپ میں سے بہت پرانا جانتے ہیں غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کو، اور جب تک آپ کسی کو پرسنلی نہیں جانتے تو آپ اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو میں آج آنے والے نئے دوستوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا شرف بخشا۔ تو امید کرتا ہوں اسی طرح آپ محبتیں بانٹتے رہیں گے اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 2024 کے آغاز میں جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں کہ ہم نے ایک موقف بنانا ہے اپنی فاؤنڈیشن کا، کہ پہلے تو جو بھائی آتا تھا ہماری کوشش ہوتی کہ اس کے ساتھ ہیلپ کر دیں، اس کا کام کر دیں۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے، ایک سلوگن ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب مدد نہیں روزگار۔ اگر کوئی بھائی ہمارے پاس چل کے آتا ہے کہ جی ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے یا ہمیں راشن لے دیں، تو وہ ہم اسے 1 دفعہ لے دیں گے، 10 دفعہ لے دیں گے، 50 دفعہ لے دیں گے، لیکن وہ پھر ہمارے رحم و کرم کرے گا۔ ہم نے سوچا یہ کہ اسے 3، 4، 5 ہزار روپے کا راشن لے کے دینے سے بہتر ہے ہم اس کو 50,000 یا 1 لاکھ روپے سے ایک چھوٹے لیول پہ کام کروا کے دیں، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے۔ پیارے پیارے دوست، جو میں سمجھتا ہوں اس فاؤنڈیشن کی ملائی ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تاکہ یہ کوششوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جیب کو اپنی حد تک رکھا ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف یہ غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن ہی نیکی کا کام کر رہی ہے، یا اسی میں موجود سارے مسلمان ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پچھلی دفعہ ایک علامہ صاحب آئے تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں جی آپ نے اگر صدقہ دینا ہے نا تو اپنے رشتہ داروں کو دیں، اس میں آپ کو دگنا ثواب ہوتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اتنا تو مجھے بھی پتا تھا۔ اب جو چیز متین بھائی انہوں نے بڑی پیاری میں نے ان سے سیکھی ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے تاکہ آپ اچھی چیزیں وہاں سے اٹھا سکیں۔ جو بات ان کی مجھے بہت اچھی لگی کہ رشتہ دار بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے چاپلوسی کرتا ہے آپ کی، پائن کی حال ہے، پائن کی کو آجو سر جی میں نہ کرے ایسا سوچ رہا سلام کر لئیے۔ ایک وہ ہوتا ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے،
اور ایک وہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، جس کو اپنی عزت نفس کا خیال ہوتا ہے، جو اپنے آپ میں تو مر جاتا ہے لیکن اپنا ہاتھ آگے نہیں کرتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اس رشتہ دار کے سر پہ شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیے گا۔ آج اگر آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں اگر ہیں تو یہ آپ کی کوئی فنکاری نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی آپ سب پہ مہربانی ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، اپنے محلے میں دیکھیں کوئی لوگ کوئی بچے کوئی نیکی کا جذبہ لے کر نکلے ہیں تو ان کو کم از کم صرف پوچھ لیا کریں، اس سے بھی حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یوسف بھائی جیسے جواد بھائی نے بتایا ہے کہ پرسوں یا ترسوں ہم ان کو مل کے آئے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جگہ کا کہا کہ 5ویں غوثیہ خدمت فاؤنڈیشن کی ڈسپینسری آپ یہاں پہ آگے چلائیں۔ تو اگر اللہ نے چاہا تو آسانیوں کا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور آپ سب اس سسٹم سے جڑے وہ ایک اہم جز ہیں کہ جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پنجابی جو کہتے ہیں ایک کلا تے دو یارہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ نے وقت نکالا، اللہ آپ سب کی عزت سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، جی کے ایف پائندہ باد۔